اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الثالث ما وللمشبہتان بلیسا وتعملان عملها بشرط بقاء النفی وتأخر الخبر وَيُشْتَرَطُ فِي مَا عَدَمُ زِيَادَةٍ إِنْ مَعَهَا وَفِي لَا تَنْكِيرُ مَعْمُولَيْهَا۔ ہم پڑھ رہے تھے نواسخ کی 6 قسمیں مصنف نے فرمایا ہے کہ یہاں ہم 5 قسمیں ذکر کرتے ہیں، تو بہرحال ان 5 یا 6 قسموں میں سے تیسری قسم حروف نفی، نواسخ کی تیسری قسم حروف نفی، یا یوں کہہ لیں کہ تیسری قسم وہ حروف جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، وہ حروف جو مشبہ بلیسا ہوتے ہیں، لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، تو وہ کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف نفی کتنے ہیں؟ 4۔ وہ حروف جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4۔ ما، لا، ان 2 کا ذکر کیا ہے مصنف نے، لاتا اور ان نافیہ، تو لاتا اور ان 2 کا ذکر مصنف نے نہیں کیا۔ کیوں؟ چونکہ یہ ما اور لا یہ کثیر الاستعمال بھی ہیں، اور سب علماء کے نزدیک یہ حروف نفی ہیں، تو متفق علیہ ہیں، مگر لاتا اور ان یہ 2 مختلف فی ہیں اور قلیل الاستعمال ہیں، تو اس لیے مصنف نے صرف 2 کا ذکر کیا ہے، باقی 2 کا ذکر نہیں فرمایا۔ ہاں، تو بہرکیف ما اور لا یہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں ما لا لاتا ان یہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، حروف نفی یہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ کس لحاظ سے لیسا کے مشابہ ہیں؟ بھائی 3 لحاظ سے مشابہت موجود ہے جی، یہ 3 لحاظ سے لیسا کے مشابہ ہیں۔ نمبر 1، معنی کے لحاظ سے لیسا کے مشابہ ہیں، چونکہ لیسا نفی کا معنی ادا کرتا ہے۔ ما اور لا یہ بھی نفی کا معنی ادا کرتے ہیں، یہ نفی کا معنی ادا، تو نفی کا معنی ادا کرنے میں یہ حروف لیسا کے مشابہ ہیں۔ لیسا زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، اسی طرح یہ ما اور لا، ما زید قائما ولا رجل حاضرا، زید کھڑا نہیں ہے، مرد حاضر نہیں ہے، تو نہیں کا معنی نفی کا معنی دیتا۔ نمبر 2، جس طرح لیسا اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے، افعال ناقصہ میں سے ہے نا، تو جو لیسا عمل کرتا ہے وہی عمل یہ بھی کرتے ہیں، ما اور لا بھی، حروف نفی بھی، تو اس عمل کے لحاظ سے بھی لیسا کے مشابہ ہیں، تو شباہت عملیہ جی۔ جس طرح لیسا مبتدا و خبر پر داخل ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف نفی یا کم از کم ما اور لا یہ بھی مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو اس لیے شباہت دخولیہ، تو یہ لیسا کے مشابہ ہیں 3 لحاظ سے۔ لیسا فعل ہے، قوی ہے، طاقتور ہے، مشبہ بے ہے،
یہ حروف تو لیسا کے مشابہ ہیں نا، تو یہ مشبہ ہیں، وہ مشبہ بے ہے لیسا، ظاہر ہے جو مشبہ بے ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے اس میں۔ اچھا، لیسا کے عمل کرنے کی کوئی شرط ورت نہیں ہے، لیسا عمل کرتا ہے، اسم کو رفع دینا، خبر کو نصب دینا، یہ عمل کرنے کے لیے لیسا کی کوئی شرط ورت نہیں ہے، وہ مطلقاً عمل کرتا ہے۔ مگر ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں، یہ مشابہ ہیں اس لیے یہ کمزور ہیں لیسا کی نسبت، تو ان کے عمل کرنے کی شرائط ہیں، یہ مطلقاً عمل نہیں کرتے، بلکہ اگر ان میں تین شرطیں پائی جائیں تب یہ عمل کرتے ہیں۔ ما اور لا کے عمل کرنے کی کتنی شرطیں ہیں؟ تین شرطیں ہیں۔ ما کے عمل کرنے کی 3 شرطیں، لا کے عمل کرنے کی بھی 3 شرطیں، دو شرطوں میں تو یہ دونوں متفق ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ما اور لا تب عمل کرتے ہیں کہ جب ان کی نفی اللہ کے ذریعے ٹوٹ نہ جائے، اگر ان کی نفی اللہ کے ساتھ ٹوٹ جائے تو پھر یہ عمل نہیں کرتے۔ ما زیدن الا قائمن، ما زیدن تو اسم ہے، یہ تو مرفوع ہونا تھا نا اس نے، یہ تو مرفوع ہی ہے، لیکن اس کے بعد آ گیا اللہ، تو اب اللہ نہ ہوتا تو یوں ہونا تھا ما زیدن قائمن، ما نے کیا عمل کرنا ہے؟ اسم کو رفع دینا، خبر کو نصب، مگر جب اللہ کے ساتھ نفی ٹوٹ گئی ہے، ما زیدن الا قائمن، اب یہ عمل نہیں کر رہا، جس طرح خبر پہلے مرفوع تھی اب بھی مرفوع ہی ہے، جی جس طرح مبتدا کی خبر مرفوع تھی اب بھی وہ مرفوع ہی ہے، ما نے اس میں عمل نہیں کیا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ما، اور اسی طرح لا زیدن الا قائمن، نہ لا رجل الا قائمن، اب اس کو الا قائمن پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اب اس کی نفی اللہ کے ذریعے ٹوٹ گئی ہے، یہ عمل نہیں کرے گا۔ دوسری شرط، ما اور لا کے عمل کرنے کی دوسری شرط جس میں دونوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ ما اور لا ان کے اسم اور خبر کی ترتیب باقی رہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اسم مقدم ہو اور خبر مؤخر ہو، یعنی خبر کو ان کے اسم پر مقدم نہ کیا جائے تب یہ عمل کریں گے، اگر خبر کو اسم پر مقدم کر دیں گے تو یہ کمزور عامل ہیں بیچارے، ان کی ترتیب ٹوٹ جائے تو پھر یہ عمل کرنے سے قاصر ہو جائیں گے، پھر عمل نہیں کریں گے۔ مثلا یوں ٹھیک ہے، ما زیدن قائمن، مگر قائمن کو کرے مقدم اور زید کو کرے مؤخر، خبر کو مقدم اور اسم کو مؤخر کرے، یوں کہیں ما قائمن زیدن، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کس طرح ہوگا؟ یعنی بغیر عمل کے پڑھیں، یوں پڑھیں ما قائمن زیدن، قائمن نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ چونکہ اب ترتیب کیا ہوتی ہے کہ اسم پہلے ما ہو، اس کے بعد اس کا اسم ہو، اسم کے بعد خبر ہو، چونکہ اسم کا رتبہ پہلے ہوتا ہے اور خبر کا رتبہ بعد میں، جس طرح کہ اسم چونکہ اصل میں مبتدا ہوتا ہے اور خبر اصل میں خبر ہوتی ہے، تو یہ ترتیب باقی رہے تو عمل کریں گے، ترتیب ٹوٹ جائے تو عمل نہیں کریں گے۔ 2 شرطیں ہو گئے، ان دونوں میں متفق ہیں۔ تیسری شرط، ما کے عمل کرنے کی الگ ہے، لا کے عمل کرنے کی الگ ہے۔ تیسری شرط، ما کے عمل کرنے کی تیسری شرط کیا ہے؟ کہ ما کے بعد ان زائدہ واقع نہ ہو۔ اگر ما کے بعد ان زائدہ واقع ہو جائے تو پھر بھی ما عمل نہیں کرے گا۔ مثلا ما ان زیدن قائمن، کیونکہ ما کے بعد ان زائد واقع ہوا ہے، اب قائمن نہیں ہوگا، خبر منصوب نہیں ہوگی بلکہ مرفوع ہی رہے گی، ما ان زیدن قائمن۔ اور لا کے عمل کرنے کی چوتھی شرط یہ ہے، ہاں لا کے عمل کرنے کی تیسری شرط جس میں وہ
مختص ہے الگ اس کی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لا کے دونوں معمول نکرہ ہوں معرفہ نہ ہوں، لا کے دونوں معمول نکرہ ہوں، مثلا لا رجل حاضرن تو آپ عمل کرے گا۔ ہاں اگر دو معمولوں میں سے کوئی معمول معرفہ ہو، یعنی اگر لا کا اسم معرفہ ہو تو پھر لا عمل نہیں کرے گا۔ مثلا لا زیدن قائمن ہوگا، اب قائمن نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ ما اور لا کے عمل کرنے کی تین شرطیں ہیں، دو شرطوں میں متفق ہیں، ایک شرط میں مختلف ہیں۔ یہ چونکہ پہلے یہ آپ نے مسائل کچھ پڑھے ہوئے ہوں گے، یاد ہوں گے آپ کو، ہے نا یاد؟ تو اس لیے میں بار بار اس کا اور زیادہ تکرار نہیں کرتا، اس سے آگے اور بات سنیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو لا نافیہ ہے، ما اور لا، یہ جو لا ہے لا نافیہ، اس کے ساتھ بعض اوقات تا ملحق ہوتی ہے، تا ساکنہ اس کے ساتھ بعض اوقات ملحق ہوتی ہے، تو کیا بن جاتا ہے؟ لاتا، لات، لا کے ساتھ تا ساکنہ ملحق ہو تو کیا بن گیا؟ لات۔ اب تا بھی ساکن ہے، الف بھی ساکن، التقاء ساکنین کی وجہ سے جی اس کا گرانا نہیں ہے، ہاں التقاء ساکنین کی وجہ سے اس کا تلفظ مشکل ہو گیا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ ساکن کو حرکت دیں گے، اور الساکن اذا حرک بالکسر، کسر کی حرکت دی جائے گی، قاعدہ ہے۔ تو یوں پڑھیں وَلَا تِلْحِینُوا حِینَ مَنَاسٍ، قرآن مجید کی آیت ہے نا، لاتا حین مناس، تو لا تلحینوا، چونکہ الساکن اذا لات، تا ساکن ہے اس کو آگے ملانا ہے تو کسرہ دے کر، یہ قاعدہ۔ یا فتح دے دیں تا کو فتح بھی دیا جا سکتا ہے، کیوں؟ چونکہ فتح اخف الحرکات ہوتا ہے، خفیف حرکت ہوتی ہے، تو لاتا ولا تلحینوا حین مناسن۔ بہرحال اس لا کے ساتھ بعض اوقات تا ساکنہ ملحق ہوتی ہے، جب تا ساکنہ اس کے ساتھ ملحق ہو جائے تو پھر یہ صرف ہین پر داخل ہوتا ہے، احیان پر داخل ہوتا ہے، یا جو احیان کے ہم معنی الفاظ ہیں، مثلا ساعت ہے، وقت ہے، زمان ہے، مطلب یہ کہ پھر یہ صرف ظروف زمان پر داخل ہوتا ہے، کون؟ لاتا، ان کے علاوہ پر داخل نہیں ہو سکتا، چونکہ جب لا کے ساتھ تا نہ ہو تو ہر اس پر داخل ہو سکتا ہے، جو بھی نکرہ ہو ہر نکرہ پر داخل ہو سکتا ہے، مگر جب اس کے ساتھ تا ملحق ہو جائے تو پھر یہ صرف احیان پر داخل ہوتا ہے، ہر نکرہ پر داخل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے؟ دیکھنا ترجمہ عبارہ۔ الثالث ما ولل مشبہتان بلیسا، نواسخ میں سے تیسری قسم ما اور لا ہیں جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، وتعملان عملہا، اور یہ دونوں لیسا والا عمل کرتے ہیں، تعملان ما اور لا عمل کرتے ہیں، عملہا لیسا والا عمل، عمل لیسا والا عمل کرتے ہیں، بشرط بقاء النفی و تأخر الخبر، ان دو شرطوں میں متفق ہیں، بشرطے کہ ان دونوں کی نفی باقی رہے، اللہ کے ذریعے ٹوٹ نہ جائے، و تأخر الخبر، اور ان کی خبر اسم سے مؤخر ہی رہے، متأخر رہے، بعد میں ہو، خبر اس پر مقدم نہ ہو۔ وَيُشْتَرَطُ فِي مَا، اور ما میں تیسری شرط یہ ہے کہ عدم و زیادت ان ماہا، کہ ما کے بعد ان زائدہ نہ ہو، جی یشترط فی ما میں شرط قرار دیا گیا کیا؟ عدم و زیادت ان، کہ ان زیادہ نہ ہو، معہا ما کے ساتھ، یعنی ما کے ساتھ، یعنی ساتھ سے مراد کیا ہے؟ ما کے بعد، کس ما کے ساتھ، یعنی اس کے بعد
ان زائدہ نہ ہو، یشترط فی ما عدم و زیادت، عدم و مرفوع کیوں پڑا ہے؟ کیونکہ یشترط کا نائب فاعل ہے. وفی لا یعنی ویشترط فی لا تنکیر و معمول ہے، تنکیر و کیوں مرفوع پڑا ہے؟ نائب فاعل ہے، معطوف ہے نا. اور لا میں تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے دونوں معمول نکرہ ہوں. فَإِنْ لَاحِقَتْ حَتَّى، اگر لا کے ساتھ تا ملحق ہو جائے، لا کے ساتھ اگر تا ملحق ہو جائے، لات بن جائے، اختصت بالاحیان، تو پھر یہ احیان ازمان کے ساتھ مختص ہو جائے گا. اوان، اوان حمزہ واو الف نون، اوان عین کے ساتھ نہیں کہ اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون، وہ عین کے ساتھ نہیں ہے. الف واو الف نون اوان، اوان ان کی معنی کیا ہے؟ وقت. وَقَاسُرَ حذف اسمها، جب لاتا ہو یعنی لا کے ساتھ تا ملحق ہو جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ احیان کے ساتھ مختص ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اسم یا اس کی خبر ان دو میں سے ایک ضرور محذوف ہوگا. لیکن کثیر یہ ہے کہ اسم محذوف ہوتا ہے، خبر مذکور، اگرچہ اس کا عکس بھی صحیح ہے کہ اسم مذکور ہو اور خبر محذوف ہو. وقاصر حذف اسمها، اور اس کے اسم کا حذف ہونا اس صورت میں کثیر ہے. مثلا ولاتا ہینا مناسن، تو یہ ہینا مناسن یہ لاتا کی خبر ہے، اس کا اسم محذوف ہے. اصل میں کیا ہے؟ ولاتا الہینو، الہینو اسم لاتا کا جو محذوف ہے، اور ہینا مناسن خبر. اگرچہ بعض یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ ہے ولاتا ہینو مناسن، اس کو ہینا نہیں پڑھتے، ہینو پڑھتے ہیں. کیوں؟ کہ چونکہ یہ جو مذکور ہے یہ اسم ہے اور جو خبر ہے وہ محذوف ہے. تو باہر کا کثیر قرات اس طرح ہے کہ ولاتا ہینا مناسن، اصل میں کیا ہے؟ لا تلہینو وہ اسم محذوف ہے، اور ہینا مناسن یہ خبر مذکور ہے. یہاں تک ہم نے نواسخ میں سے 3 قسمیں پڑھ لیں. اس کے بعد نواسخ کی چوتھی قسم لا نفی جنس ہے. تھوڑا سا توجہ فرمائیں میری طرف. نواسخ کی چوتھی قسم لا نفی جنس ہے. لا نفی جنس اس کا ایک دوسرا نام ہے لائے تبرئہ. لا نفی جنس کا دوسرا نام کیا ہے؟ لائے تبرئہ. اس کا ایک اور نام بھی ہے، اسے کہا جاتا ہے لا محمولہ علی انا. لا محمولہ، محمولہ علی انا، کہ جو انا عمل کرتا ہے وہی عمل یہ لا کرتا ہے، تو اس کو عمل کرنے میں انا پر حامل کیا گیا ہے. اور شاید محمولہ علی انا یہ تعبیر سب سے بہتر ہو، جیسا کہ بعض محققین نے کہا ہے کہ اس میں پھر کوئی اشتباہ باقی نہیں رہتا. لائے تبرئہ یا لائے نفی جنس، چونکہ جو لا نافیہ آپ نے پڑھا ہے لیسا کے مشابہ، وہ بھی بعض اوقات جنس کی نفی کے لیے آتا ہے. بہرحال وہ مفرد کی نفی کے لیے بھی آتا ہے، جنس کی نفی کے لیے بھی کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے. تو چلو کبھی کبھار تو وہ جنس کی نفی کر دیتا ہے، تو پھر لائے نفی جنس کے ساتھ مشابہ تو ہو گیا، اس کے ساتھ ہاں اشتباہ تو ہو سکتا ہے. لیکن لائے محمولہ علی انا کہا جائے تو پھر اشتباہ کا خوف نہیں. اسی طرح اس کو لائے تبرئہ، برأ یبرئ تبرئۃ، کیونکہ یہ جنس سے براءت اور بیزاری، تبرئہ کا معنی بیزاری، نفرت، تو یہ پوری جنس سے نفرت ہوتی ہے اس میں. اچھا، لائے نافیہ یہ جنس کی نفی کرتا ہے، اور یہ کیا عمل کرتا ہے؟ فرماتے ہیں جو
حروف مشبہ بالفعل عمل کرتے تھے. حروف مشبہ کیا عمل کرتے تھے؟ ہاں اسم اور خبر پر، مبتدا و خبر پر داخل ہوتے تھے. پھر شاباش، اسم کو یعنی مبتدا کو نصب دے کر اپنا اسم بنا لیتے تھے اور مبتدا کی خبر کو رفع دے کر اپنی خبر بنا لیتے تھے. ان زیدن قائمن، تو اسی طرح لائے نفی جنس یا لائے محمولہ علی انا یا لائے تبریا، یہ بھی انا والا عمل کرتا ہے کہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. لائے محمولہ علی انا یا لائے نفی جنس، چونکہ یہ بھی کمزور عامل ہے، تو جو عامل کمزور ہوتا ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں. تو اس کے عمل کرنے کی بھی کچھ شرائط ہیں، جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس پر حرف جار داخل نہ ہو تب یہ عمل کرتا ہے. اگر لا پر حرف جار داخل ہو جائے تو پھر عمل حرف جار کو دیا جائے گا، چونکہ حرف جار قوی عامل ہے اور لا کمزور اور ضعیف عامل ہے، تو لذا عمل حرف جر کو دیا جائے گا. مثلا یہ تو بلا زیدن، یہ تو بلا زیدن، اب لا زیدن نہیں کہنا، بس زادن کہنا ہے. یہ تو بلا زادن، تو یہ لا زادہ، پہلے لا اگر با اس پر جا کے ہو تو لا زادہ، لیکن جب اس پر با داخل ہو جائے تو بلا زادن ہوگا، حرف جر کو عمل دیا جائے گا. بس بھائی جلدی کروں کیونکہ علماء کرام تشریف لائے ہیں. توجہ، عمل حرف جر کو دیا جائے گا، لا کو نہیں دیا جائے گا جب اس پر حرف جار داخل ہو جائے. ہاں اگر حرف جار داخل نہ ہو تو پھر عمل لا کو ہی دیا جائے گا. بس مختصر سنیں، جو لائے نفی جنس کا اسم ہے، لائے نفی جنس کا اسم یا وہ مفرد ہوگا یا مضاف ہوگا یا شبہ مضاف، یعنی مضاف یا شبہ مضاف ہوگا یا مفرد ہوگا. یہاں مفرد سے مراد کیا ہے؟ جو تثنیہ و جمع کے مقابلہ میں ہے، نو مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلہ میں ہے. یہاں مفرد مضاف یا شبہ مضاف کے مقابلہ میں، کیونکہ مفرد کا اطلاق بعض اوقات مرکب کے مقابلہ میں ہوتا ہے، یہ باب شرح الکلام وغیرہ وہاں ہوتا ہے. بعض اوقات تثنیہ و جمع کے مقابلہ میں ہوتا ہے، یہ باب اعراب میں ہوتا ہے. بعض اوقات مضاف یا شبہ مضاف کے مقابلہ میں ہوتا ہے، جیسا کہ لائے نفی جنس یا منادا. تو یہاں مفرد سے مراد کون ہے؟ یعنی نہ مضاف ہو نہ شبہ مضاف. لائے نفی جنس کا اسم یا مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا. اگر مضاف یا شبہ مضاف ہو تو صورت میں منصوب ہوگا، اگر نہ مضاف ہو نہ شبہ مضاف ہو بلکہ مفرد ہو تو پھر لائے نفی جنس کا اسم اگر مفرد ہو تو پھر یا نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا. اگر معرفہ ہو تو ایک اور لا اور معرفہ کا تکرار ضروری ہوگا. مثلا لا زید فی الدار ولا امرن، ایک اور لا اور نکرہ معرفہ کا تکرار ضروری ہوگا، لا زید فی الدار ولا امرن. اور اگر لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو، اگر لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو تو پھر یا نکرہ مکررہ ہوگا یا نکرہ مکررہ نہیں ہوگا. اگر نکرہ مکررہ ہو تو اس میں 5 صورتیں جائز ہیں، جیسے کہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اگر نکرہ مکررہ نہ ہو بلکہ صرف ایک نکرہ ہو لا کے بعد تو پھر مطلب پھر اس میں 2 صورتیں ہیں، یا اس لا اور نکرہ کے درمیان کسی شے کا فاصلہ ہوگا یا فاصلہ نہیں ہوگا. اگر لا اور اس کے اسم کے درمیان، اگرچہ لا کا اسم نکرہ ہے لیکن لا اور اسم کے درمیان یا فاصلہ ہوگا یا فاصلہ نہیں ہوگا. اگر فاصلہ ہو تو پھر بھی
ایک اور لا اور نکرہ کا تکرار ضروری ہوگا. مثلا لا فی الدار رجل ولا امرأۃ. ہاں اگر لا اور نکرہ کے درمیان کسی شے کا فاصلہ نہ ہو تو اس صورت میں لا کا اسم مبنی بر فاتح ہوگا. مثلا لا رجلا، سمجھ گئے؟ لا رجلا فی الدار. بس دیکھیں ترجمہ بات. الرابع، نواسخ کی چوتھی قسم لن نافیۃ للجنس، لا جو نافیہ جنس ہوتا ہے، جنس کی نفی کرتا ہے. تو اس لا نفی جنس کے کتنے نام ہیں؟ 3. شاباش. لا نفی جنس نمبر 2، نمبر 2 لا تبرئہ، اور نمبر 3 لا محمولہ علی انا. ٹھیک. وتعمل عمل انا، اس اور یہ لا نفی جنس انا والا عمل کرتا ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل والا عمل کرتا ہے، اسی لیے تو اس کو محمولہ علی انا کہا جاتا ہے. لیکن عمل کرنے کی شرط یہ بشرط عدم دخول جار علیہا، بشرط کہ اس پر حرف جار داخل نہ ہو. اگر اس پر حرف جار داخل ہو جائے تو پھر چونکہ قوی آ گیا ہے، جب قوی اور طاقتور آ جائے تو کمزور کو تو وہ رگڑ دیتا ہے. تو اس نے آ کر اس کو رگڑ دیا، لا کو رگڑ دیا حرف جار نے. اب عمل حرف جر کو ملے گا کیونکہ قوی ہے، طاقتور ہے. جو ضعیف ہے، لا ہے بیچارہ، اس کو عمل نہیں ملے گا. ہاں. واسمھا ان کان مضافا او شبیہا بنوصبہ، لا نفی جنس کا اسم مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو تو منصوب ہوگا. والا اگر مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو بلکہ مفرد ہو تو پھر فرماتے ہیں پھر بنی علامہ ینصب بہ، جو اس کی معرب ہونے میں نسبی حالت ہوتی ہے اس حالت پر مبنی ہوگا. مثلا لا رجلا ولا رجلین فی الدار. تو انہوں نے مختصر بیان کی. یہ کون سی کیس جو میں نے اس ترتیب کے مطابق آخر میں، یعنی جب لا نفی جنس کا اسم نکرہ بھی ہو، لا اور اسم کے درمیان کسی شے کا فاصلہ بھی نہ ہو تو صورت میں مبنی ہوتا ہے. تو کس علامت پر مبنی ہوگا؟ مبنی ہوگا اس علامت پر جو معرب ہونے میں اس کی نسبی حالت ہوتی ہے. اگر معرب ہونے میں اس کی نسبی حالت فتح کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ مبنی بر فتح ہوگا. اگر نسبی حالت معرب ہونے میں یا کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ مبنی علی الیا ہوگا. اگر اس کی نسبی حالت معرب ہونے میں کسرہ کے ساتھ ہوتی ہو، مثلا لا مسلمات، تو مبنی علی الکسر ہوگا. ہاں واضح ہے. وَيُشْتَرَطُ تَنْكِيرُهُ، مثالیں لا رجلا ولا رجلین فی الدار. وَيُشْتَرَطُ تَنْكِيرُهُ، شرط ہے اس کا نکرہ ہونا. کس کا نکرہ ہونا شرط ہے؟ اور لا کے اسم کا، لا نفی جنس کے اسم کا نکرہ ہونا شرط ہے، تب عمل کرے گا. اور شرط کیا ہے؟ وَمُبَاشِرَتُهُ لَهَا، اس کے ساتھ اس کی مباشرت، یعنی لا کا اسم کے ساتھ مباشر ہونا، یعنی لا اور نکرہ کے درمیان فاصلہ نہ ہونا، یہ بھی شرط ہے. فَإِنْ عُرِّفَ، اگر لا کا اسم معرفہ ہو، اگر لا کا اسم معرفہ ہو، او فصلا، یا لا کے اسم اور لا کے درمیان فاصلہ ہو، تو وہ